اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أخبرنا أستاذنا المكرم وشيخنا المعظم المحدث الجليل مولانا المفتي حميد اللاجان دامت بركاتهم الآلية قال أخبرنا فخر المحدثين وقدوة المحققين الألامة مولانا محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ المحدث الفقيه مولانا محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى قال أخبرنا قطب الزمن شيخ الهند الولي الكامل مولانا الحاج محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ المحدث رئيس المتكلمين مولانا محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ الشاه عبد الغني الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى قال أخبرنا الولي الكامل المحدث الشهير في الآفاق مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا شيخ الأجل والهبر النبيل مولانا الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أحمد المعروف بالشاه ولي الله رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر المدني رحمه الله تعالى عن أبيه الشيخ إبراهيم القردي رحمه الله تعالى عن الشيخ المزاهي رحمه الله تعالى عن الشهاب أحمد الصبقي رحمه الله تعالى عن الشهاب أحمد الصبقي رحمه الله تعالى عن الشيخ النجم الغيثي رحمه الله تعالى عن الزين زكريا رحمه الله تعالى عن العز عبد الرحيم رحمه الله تعالى عن الشيخ عمر المراغي رحمه الله تعالى عن الفخر بن البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن التبرزد البغدادي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ عبد الملك بن أبي القاسم رحمه الله تعالى قال أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم وعبد العزيز بن محمد وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد رحمهم الله تعالى قالوا أخبرنا عبد الجبار بن محمد رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله 4 غدائر. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال لمبے رکھتے تھے. 3 قسم کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ چکے ہیں. وفرا لما جمہ یعنی ایک کانوں کے برابر، کانوں کے نرمیوں کے برابر، اور دوسرے قسم کے بال وہ جو آگے گردن پر پڑے ہوتے، اور تیسرے قسم کے بال وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کندھوں پر وہ بال پڑے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زندگی یعنی احرام کے علاوہ عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حلق ثابت نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر صرف حالت احرام کے دوران تو حلق فرماتے تھے، عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھ چکے ہیں. اسی وجہ سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ مستقل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھنا ہے، اس لیے بال رکھنا یہ افضل ہے، اور رخصت دونوں کی ہے، حلق کی بھی اجازت ہے اور بال رکھنے کی بھی اجازت ہے. اگرچہ یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے ہیں احرام کی حالت پر، کو فرماتے جیسے احرام میں حلق افضل ہے تو غیر احرام میں بھی حلق افضل ہے. لیکن محدثین نے اس قیاس کو سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کے مقابلے میں قبول نہیں فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت موجود ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھ چکے ہیں. عام معمول حضور کا یہی ہے، بلکہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینڈی بھی بناتے جیسے یہاں کا ظفائر آیا ہے. تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عملی طور پر اپنایا ہے وہی اولا ہے. باقی حلق بھی جائز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی حلق فرمایا کرتے تھے، تو حلق جائز ہے، حلق کی بھی اجازت ہے، مگر بال رکھنا یہ اولا ہے. بال رکھنا لیکن سنت کے مطابق درمیان میں مانگ نکالنا ہے. سیٹ پہ مانگ نکالنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. آج کل ایک نیا رواج بن چکا ہے کہ سیٹ پر مانگ نکالتے ہیں. وسط میں درمیانے سر میں مانگ نکالنا، بالوں کو رکھنا اور درمیانے سر میں مانگ نکالنا یہ سنت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دے. تو دوسری بات، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستینوں یا ٹوپی کے بارے میں کمام کا لفظ آیا ہے، تو یہاں کمام کم کا بھی جمع بن سکتا ہے اور کمام کم کا بھی جمع بن سکتا ہے. اگر یہ کمام کم کا جمع بن جائے تو کم اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر سے لگی ہوئی ہو، وہ ٹوپی جو سر سے کے ساتھ متصل ٹوپی ہو اس کو کم کہتے ہیں. اور اگر کم سے لیا جائے تو کم آستین کو کہتے ہیں. تو پھر اس کا مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل آستین رکھتے تھے، یعنی تنگ آستینیں نہیں رکھتے تھے. میں نے آپ کو وہ ایک مجذوب کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک مجذوب نے ایک عالم کو دیکھا تو اس نے عالم کو کہا، زرخان اس کا نام تھا، مجذوب تھا، تو اس نے کہا ایک عالم دین کو کہ مولانا یہ آپ کی قمیض جو ہے یہ آپ کے کپڑے سنت کے مطابق ہے. تو اس نے ایسے آستینوں کو پکڑا، کہنے کہ دیکھو زرخان، یہ میرے آستینے بھی اس طرح ہیں اور میرا یہ ہے، میرا یہ ہے. تو وہ مجذوب آدمی تھا، تو اس نے فوراً فرمایا کہ اس آستین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بلی آ سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ آج کل ہم یہاں تو رکھتے ہیں، یعنی وہ کپ تو نہیں بناتے لیکن تنگ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں بوتھان کے معنی یہی کہ کیا ہے، ہوتے تھے آستین، کیا ہوتے تھے؟ واسع ہوتے تھے، فراخ آستین رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کھلے ہوتے تھے، تنگ نہیں ہوتے تھے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو یہاں پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، اس سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ یہ صرف نماز کے بارے میں حکم نہیں ہے، پاجامہ ہو یا قمیص ہو یا جبہ ہو یا ازار ہو، جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ متکبرین کا لباس ہے، اور متکبرین کی ہر ادا اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں اس پر وعید آئی ہے، اور یہ صرف نماز میں نہیں، نماز کے باہر بھی گویا ایسے کپڑا رکھنا کہ جب ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے تو اس سے انسان فاسق بنتا ہے، اس سے انسان فاسق بنتا ہے، یہ یاد رکھو۔ تو اس کا اہتمام کرو۔ گیا بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک عالم تھے، تو اس کا پاجامہ نیچے لٹک رہا تھا، وہ پھر اونچا کرتے تھے، تو حضرت نے فرمایا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ دردی نے ایسا کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ فرمایا یہ بھی آپ کی کمزوری ہے کہ دردی نے اب تک آپ کا مزاج نہیں سمجھا کہ یہ سنت کے خلاف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا یہ بھی آپ کی کمزوری ہے کہ دردی نے آپ کا مزاج ابھی تک نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کے لیے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے یہ تیار نہیں، یہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کبھی اس پر نہیں کیا ہوگا، ورنہ کبھی درزی آپ کے لیے ایسا پاجامہ نہ بناتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا وہ پاجامے کو یا ازار کو یا قمیص کو یا جبے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ متکبرین کا لباس ہے، اور یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھو، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے۔ آگے دوسرا کہ حضرت رکانہ کی حدیث ہے، یہ پہلوان تھے، پہلوان طاقتور پہلوان تھے۔ محمد کفر کے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پہلوانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پہلوان تھے اور طاقتور پہلوان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، اس کو ایک مرتبہ گرایا۔ جب گرایا معجزہ تھا حضور کا، ایک مرتبہ اس پہلوان کو گرایا، پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں کہا کہ دوبارہ مقابلہ کریں گے، دوبارہ گرایا، پھر جب 6 بار انہوں نے کہا نہیں پھر کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر دیا، پھر گرایا۔ اس کے بعد پھر وہ کیا مشرف پہ احکام ہوئے اور کہنے یا رسول اللہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اور مسلمان ہو گئے۔ ہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی طاقت یہ ظاہری طاقتوں پر غالب ہوگی۔ سمجھ گئے؟ روحانی طاقت ظاہری طاقتوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ جو پتھر غزوہ خندق میں صحابہ کرام نہیں توڑ سکتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر لیا تو چور چور ہو گیا۔ پڑھا ہی نہیں پڑھا، چور چور ہو گیا۔ تو روحانی طاقت جہاں آ جاتی ہے تو یہ ظاہری چیزیں، ظاہری طاقتیں پھر اس کے سامنے کچھ نہیں رکھتے، حیثیت نہیں رکھتی۔ بہرحال اب حضرت رکانہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرق ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان پگڑیاں ہیں ٹوپیوں پر، پگڑیاں ہیں ٹوپیوں پر پگڑیاں باندھنا۔ اب اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین صرف پگڑیاں باندھتے ہیں، نیچے ٹوپی نہیں رکھتے، تو تم نیچے ٹوپی بھی رکھو، پگڑی کے نیچے ٹوپی بھی رکھو۔ اور ایک تفسیر جو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو پسند ہے وہ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین خالی ٹوپی رکھتے ہیں اور تم اس کے ساتھ پگڑی بھی رکھو، صرف ٹوپی پہ کفایت نہ کیا کرو۔